نسلی تفاخر، جسے ہم کہتے ہیں نسلی طور پہ ہم فخر کریں کہ ہم فلاں نسل سے فلاں قبیلے سے، فرمایا یوں نہیں، یاد رکھنا معاشرہ قریش، اے قریش کا گروہ، ان اللہ قد اذہب عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها بالآباء، فرمایا یاد رکھ لو رب نے اس جھوٹے تکبر کو ختم فرمایا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مباحات پر فخر کرتے پھرو کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، جسے ہم فارسی میں کہتے ہیں نا پدرم سلطان بود، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، تو کچھ کر کے دکھا، باپ کی بات کیا کرتا ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو نیکی کے معاملے میں آگے آنا ہوگا۔ چوتھا نمبر، ہر بندے کو زندگی میں جینے کا حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہاں اس پر کوئی حق نہ ہو، کسی مسلمان کا قتل نہ ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، کسی انسانیت کا اس نے کوئی حق نہ کھایا ہو، تو زندہ رہنے کا اس کو حق ہے، رائٹ آف لائف۔ یہ زندگی کے حقوق میں حضور پاک نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، یاد رکھنا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ناجائز طریقے میں اچھالنا حرام کر دیا گیا، الا ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا، یہ اس وقت تک حرام رہے گی جیسے آج کے دن یعنی ذو الحجہ کی ایک حرمت اور عزت اللہ کے لیے قیامت تک برقرار ہے۔ جب تک تم قیامت میں اللہ کے دربار پہ نہیں آؤ گے، آپ کے اوپر یہ لڑائیاں حرام رہیں گی، مراد ہے ہمیشہ حرام رہیں گی۔ قیامت کے بعد کون لڑے گا؟ تو مراد قیامت تک کہہ کے ہمیشہ کے حرام ہونے کی بات فرمائی۔ کحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے یہ ذو الحجہ کا دن بہتر عزت والا، ذو الحجہ کا مہینہ بہتر عزت والا، اور اسی طرح یہ مکہ مکرمہ کی حرمت اور عزت ہے، جیسے اس کو پامال تم نہیں کرتے، ذو الحجہ کی عظمت کو دیکھتے ہو، عرفہ کی عظمت کو دیکھتے ہو، ایسے ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کے خون اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کو دیکھو گے۔ پھر فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، دنیا کی زندگی اختیار کر لو، ایک دن رب سے ملاقات ہوگی اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا اور وہاں جواب دینا ہوگا، پوچھ ہوگی، وہاں پر گرفت ہوگی، اگر غلط بات ہو گئی تو وہاں چھڑانے کے معاملے میں اپنے آپ کو سامنے رکھنا کہ ہم کتنا لے کر جائیں اور کتنا لو اور دو کے معاملات سامنے آئیں گے۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا لوگوں میرے بعد یوں گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں قلم کرتے پھرو، ایک دوسرے کو مارتے پھرو، ایک دوسرے کے ساتھ قتل اور قتال کے معاملات کرو گے، یاد رکھنا یہ گمراہی ہو جائے گی، اور یہ خانہ جنگی اور کشت خون کے معاملات میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ تم نے اس حالت میں یہ حالت اپنا کر میری ملاقات میں کس منہ پر آؤ گے۔